السلام علیکم۔ کرونا سے نبٹنے کے حوالے سے حکومت کی اگر مجموعی اسٹریٹجی کی بات کری جائے تو اس کے اندر ابہام ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے بہت سارے اور دیگر معاملات کے اندر ان کی کیپیسٹی جو ہے کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ چینی پاکستان میں موجود تھی ہماری ضروریات کے، لیکن اس کے باوجود کرائسس پیدا ہو گیا، شارٹیج کی صورتحال پیدا ہوئی، قیمتیں اوپر چڑھ گئیں، تحقیقات ہوئی، قیمتیں اور اوپر چڑھ گئیں۔ آٹا اور گندم پاکستان میں موجود ہے، ضروریات سے زیادہ موجود ہے جتنا ہمیں چاہیے، لیکن قیمتیں 45 سے 50 روپے کلو پہ چلی گئیں۔ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، قیمتیں وہیں پہ موجود ہیں، نیچے نہیں آئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز لارج کبھی اتنی اس نے پرچیز نہیں کی جتنی لاسٹ 1 ایئر میں کر لی، اور اس صورتحال کے اندر جب پاکستان میں ایک کرائسس تھا، ایکسپورٹ کی اجازتیں بھی مل گئیں، تو اس سے آپ کو ایک چیز کھل کے واضح نظر آتی ہے۔ پاکستان میں شاید اس وقت ریجن کے اندر سب سے لارج کٹ کیا گیا ہے ریٹیل پیٹرولیم پرائسز میں۔ پیٹرولیم پرائسز بھی ہیں، پیٹرولیم بھی موجود ہے، اس کے باوجود مارکیٹ کے اندر شارٹیجز ہو گئی، بلیک میں بکنا شروع ہو گیا۔ تو آپ کو ایک ناکامی نظر آتی ہے گورننس کی، جہاں حکمت عملی کا فقدان ہوگا، کمزوری ہوگی، حکومت ناقص ہوگی، منصوبہ بندی نہیں ہوگی، وہاں کرائسس لائک سچویشن پیدا ہوگی۔ کرونا میں بھی پاکستان میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بہت کم کیسز تھے، ینگر سیگمنٹ آف پاپولیشن بہت زیادہ ہے، جس سے ایک تاثر یہ تھا کہ شاید ہمارے ہاں بیماری کا اس قدر پھیلاؤ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی عید قریب آئی اور حکومت نے آہستہ آہستہ کہ نہیں اس کی لاک ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ایلیٹ کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم نے تو فیشنیبل طریقے سے اس کو امریکہ نے کیا تھا تو نیو یارک نے کیا، تو ہم نے بھی اس لیے باتیں کرنی شروع کر دیں، اس لیے ہٹا دو سارے لاک ڈاؤن، اور لوگوں نے 4 2 بچے ساتھ پکڑے اور میاں بیوی سمیت وہ شاپنگ سینٹرز کے اندر گھس گئے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک دن میں 5.25 ان لوگوں کا پازیٹیو آیا ہے جن کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں سرکاری طریقے سے، تو اٹ از آلموسٹ 23-24% پازیٹیو ریشو وچ از ویری ویری ہائی۔ آج ہی کے دن میں 3 ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہیں سرگودا میں، ڈاکٹر تنویر ان کا نام ہے، ان کی موت واقع ہوئی اسی کرونا سے۔ ایک پنجاب یونیورسٹی کے ملازم، ان کی موت واقع ہوئی اسی کرونا سے۔ ایک شیخوپورہ وہ شہر جس سے میرا اپنا تعلق ہے، ان کی آج خبر ملی، ان کی ڈیتھ ہوئی اسی کرونا سے۔ ایک ہی دن کے اندر میں یہ بیماری بتا رہا ہوں۔ لاہور جناح ہاسپٹل کے اندر، وہاں ایک ہی ہاسپٹل کے اندر آج ہی کا اپڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ذاتی طور پر اس ڈاکٹر سے واقف ہوں جس کو یہ کرونا کا شکار ہوا، انہوں نے کہا 40 سے زائد ڈاکٹر اور 30 پیرامیڈکس صرف اسی ہاسپٹل کے اندر پازیٹیو ہیں۔ تو یہ کون سی اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر ہم عمل پہ رہے ہیں، جس پہ نہ شہری محفوظ رہا ہے اور نہ طبی عملہ محفوظ رہا ہے؟ تو یہ ایک فلا ہے جس کو دور کرنے کے لیے حکومت کی، میڈیا کی، اپوزیشن کی، ساروں کی ذمہ داری ہے اس کی نشاندہی کرنا بھی اور اس کو حل کے لیے کوششیں کرنا بھی۔ تو آج کا پروگرام اسی پہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت ہے، رانا ثناءاللہ صاحب ہیں PMLN سے، اور صداقت عباسی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی کی صورتحال اس وقت اور بھی مذاکرہ خیز ہے۔ یہ پیشنٹس کی جو کمپلینٹس ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں کہ 8 مئی کو ٹیسٹ کرایا، پازیٹیو آیا، 24 مئی کو ٹیسٹ کرایا، نیگیٹو آیا، سیم پیشنٹ سیم لیب، 7 جون کو دوبارہ ٹیسٹ کرایا، دوبارہ پازیٹیو آیا۔ تو دیر از سم تھنگ رانگ ان کراچی، آئی ڈونٹ نو وائی۔ ایک اور فیملی کی کمپلینٹ آئی ہے، اور یہ جن کی پہلی کمپلینٹ آئی ہے، ویری سینئر بینکر، اور دوسری جن کی کمپلینٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے اپنے ماں باپ کو لے کے گھوم رہا ہوں کہ مجھے وینٹیلیٹرز مل جائے، اور 134 وینٹیلیٹرز جو آفیشیل ڈیٹا ہے اس کے مطابق وہاں پہ دستیاب ہونے چاہیے کراچی کے اندر، لیکن ان کے والدین کو وینٹیلیٹر صبح سے نہیں مل رہا۔ بتائیے اس شخص کی، اس فیملی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سعد نیاز ہیں ہمارے ساتھ جو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے وابستہ ہیں۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا جی پروگرام میں۔ ڈاکٹر سعد آپ سے آغاز کروں گا، یہ وینٹیلیٹرز کی کہانی جو ہے اس میں اتنا زیادہ تناؤ کیوں ہے؟ لاہور میں نہیں مل رہا، پنڈی میں نہیں مل رہا، کراچی میں نہیں مل رہا، سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹرز ہیں، کہاں چلیں گے وینٹیلیٹرز؟ شکریہ جی ندیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جب دباؤ پڑے گا تو ہماری جو سروسز ہیں وہ بڑی فریل ہیں، بہت کم ہیں۔ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس کراچی کے اندر میں اپریل کی بات کر رہا ہوں، اس وقت 95 وینٹیلیٹرز ہمارے پاس تھے۔ تو اگر آپ 2.5 کروڑ 2.25 کروڑ کی آبادی جو کہ بلوچستان تک بھی کیچ کرتی ہے اور انٹیریئر سندھ سے بھی لوگ ریگولرلی آتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس نے ذرا سا جب دباؤ بڑھا ہے تو وہ کمپلیٹلی ختم ہو گئے۔ اور یہ صرف کراچی کی بات نہیں، آپ میرے کولیگ ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے چچا کا لاہور میں انتقال ہوا ہے بیکاز ان کو بھی وینٹیلیٹر نہیں مل سکا تھا۔ اینڈ یہ بڑے شہروں کی بات ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ جب تک آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 70% آپ کی خالی ہیں، اور ابھی آپ کے پاس، ابھی تو ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ میں نے پرسوں 3 دن پہلے دیکھ رہا تھا ہیلتھ جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ابھی تو ہمارے جو اندازے ہیں اس سے ہم بہت کم ہیں، تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں جو فوکس کرنا چاہیے
جیسے امریکہ میں ہوا، انگلینڈ میں ہوا، لنڈن، نیو یارک میں فوکس کیا، اسی طرح کراچی، لاہور، پشاور، یہ 3 آپ کے ایپی سینٹرز ہیں، ان کی ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر باقی جگہوں پہ وینٹیلیٹرز ہیں اور نسبتاً وبا کم ہے تو ان سے اتنا فرق نہیں پڑتا. یہ جو مین سینٹرز ہیں، اب کراچی تقریباً 34-32% پہ چل رہا ہے پورے ملک کا، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. یہ کوئی حیران کن بات ہی نہیں ہے. 150-200 وینٹیلیٹرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس سٹاف کا بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹرینڈ سٹاف ہم کب سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک نیشنل ڈیٹا بیس ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس آئی ٹی یو ٹیکنیکل سٹاف، آئی ٹی یو ڈاکٹرز، ریسپریٹری فزیشین، ان سب کا ڈیٹا ہو، تاکہ جیسے دنیا میں ہوا کہ چائنا میں اگر ووہان میں ہوا تو دوسری جگہوں سے لوگ وہاں چلے گئے. اسی طرح امریکہ میں بھی ہوا، اسی طرح پاکستان میں بھی ضرورت تھی. ہمیں پتا تھا کہ ہمیں لاجسٹکس کا بھی ایشو ہوگا، سٹاف کا بھی ایشو ہوگا، اور ظاہر ہے ہماری ڈیمانڈ بڑھے گی. تو یہ جو تھا کہ جی، لیکن اس کے لیے اگر آپ کو اس بات کا اگر یقین ہوتا کہ یہ مسئلہ ہے تو آپ کچھ کرتے نا. ہمیں تو مسئلہ، ہماری تو شکایت ہی یہی ہے کہ اس کو مسئلہ مانا ہی نہیں گیا. پہلے کہا گیا گرمی، پھر کہا گیا ہماری میں ہیومینٹی، پھر یہ اور وہ. سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پوری سرکاری مشینری کے اوپر اس وقت حاوی نظر آتی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب، شدید جب تک فقدان ہم اپنی اس کمزوری کے اوپر دیکھیں قابو نہیں پائیں گے، نظیم سرکار صاحب، بھی if I قابو can پائے اور add، اپوزیشن بھی قابو پائے، میں ایک تب تک آپ حل کی طرف نہیں جا سکتے. پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کون سی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کس کمزوری کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے. دیکھیں، یہ جو پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، اس کی جو ایک لازم ضرورت ہے کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اور آپ نے الیکشن لڑا ہے، آپ 50,000 ووٹ لے کے جیت گئے ہیں، میں 48,000 لے کے ہار گیا ہوں. فرق تو ہے 2,000 کا. آپ گورنمنٹ میں ہیں، میں اپوزیشن میں ہوں. سر اس فلور کو تو استعمال کرنا چاہیے آپ دونوں تو کو. معاملہ یہ ہے کہ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوں تو سب کو آن بورڈ لیا جائے، اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے، ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے. اب اس کے لیے اگر یہ پہلے دن 26 فروری کو جب یہ کیس رپورٹ ہوا ہے، 27 فروری کو وزیر اعظم اپوزیشن سمیت تمام جو قومی قیادت ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کو بلاتے اور کوئی آنے سے انکار کرتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، کوئی اتنی جرت نہ کر سکتا. سب کو ساتھ بٹھاتے اور بٹھا کے ڈیبیٹ کرتے. ڈیبیٹ کرنے کے بعد ہے اس کو تو میں واپس نہیں لا سکتا. نہیں دیکھیں بات یہ لیکن وہ کنٹینیو کر رہے نہیں، وہ کنٹینیو کر رہی ہے. اور جو نیشنل اسٹریٹجی ہے، لیکن پارلیمان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ کنٹینیو کر رہی ہے. آج بھی پارلیمان کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ پارلیمان کا جو فلور ہے وہ اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. آج بھی جو ہے وہ مشترکہ قومی حکمت عملی کے لیے جو ہے وہ اکٹھا ہونے کی بات جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. وہ جو اگر 27 فروری کو ہو جاتا، ڈیبیٹ ہونے کے بعد فیصلہ ہو جاتا. اگر لاک ڈاؤن ہوتا تو ایک مکمل ایک مؤثر لاک ڈاؤن ہوتا. اگر یہ ہوتا فیصلہ کہ جی نہیں کرنا لاک ڈاؤن کو، دوسری اسٹریٹجی اپنانی، وہ اپنا لی جاتی. ہوا یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی مشترکہ حکمت عملی، کوئی مشترکہ بیانیہ، کوئی قومی حکمت عملی بنانے کی طرف دھیان نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ان کی کیا ضرورت ہے، یہ اپوزیشن والے کو ڈاکٹر ہیں، یہ آگے ہمیں کیا بتائیں گے، ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہے. اس کے بعد سندھ کسی اور طرف، باقی صوبے کسی اور طرف، مرکز سے تقاریر کے جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کنفیوزڈ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہوا. میں آج بھی یہ بات زور دے کے کہتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ لاک ڈاؤن بھی مؤثر نہیں تھا. 70% آپ کی آبادی جو دیہاتوں میں، وہاں پہ تو زیرو تھا. اور جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی صرف یہ تھا کہ مارکیٹیں بند تھی، اپنا جو ہے وہ شادی ہال بند تھے، سینماز بند تھے. باقی گلی محلے میں لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ پھر رہے تھے. کسی جگہ پہ ہزاروں آدمی راشن لے کے اکٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ ہزاروں آدمی جو ہے وہ پیسے لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہی جو حکمت عملی، جو غلطی پہلے دن کی گئی، آج بھی وہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ حالات جو ہیں وہ بڑے سیریس ہیں. اور جو کل کی فگرز آئی ہیں سامنے، جو انفیکٹڈ لوگوں کا جو پرسنٹیج سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد جو ڈیتھ ریٹ سامنے آیا ہے، آج بھی جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے وہ سوئی وہیں پہ ہے. آج بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس سے تو پھر وہ وہیں پہ ہے. وہ لوگوں کو ہم نے ولنریبل کر دیا. ڈاکٹر فاروق ستار، آپ کو کیا خامی سب سے بڑی نظر آتی ہے؟ وہ 3 ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے کہ بنیادی چیزیں ہم سیکھ جائیں اور اس کے مطابق لوگوں کی زندگیاں بچانے کے اوپر زور دیں.
مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ چیلنج کتنا بڑا ہمارے سامنے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے تو بار بار یہ بات کہی کہ چلیں کل جماعتی کانفرنس نہ کرتے ہیں جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. میں اس کی اہمیت کو بھی انڈورس کرتا ہوں. انہوں نے بھی صحیح بات کی. اسی طرح ڈاکٹر سعد نے جتنی بات کی میں سمجھتا ہوں وہ بھی مکمل میں اس کی تائید کرتا ہوں. اور اب آگے بڑھتے ہوئے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک اجلاس وزیر اعظم 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور جو پارلیمان میں یا قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، بھائی آپ ان کو پسند کریں نہ کریں، ان پہ مقدمے ہیں، وہ نیب کا معاملہ اگر آپ کہتے ہیں وہ چلائیں، لیکن یہ کہ اگر یہ کچھ لوگ کم از کم ایک ساتھ شروع سے بیٹھ جاتے، ایک قومی پالیسی اور قومی رسپانس اور قومی اتفاق رائے ہو جاتا، اور یہ جو ہماری آگے کی کیا ضروریات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے تو ابھی شروع کیا تھا لاک ڈاؤن پر ہی بحث ہماری تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، ہلکا پھلکا ہو، مکمل ہو، کرفیو کے ساتھ ہو. قوم نے بھی دیکھا کہ جب مرکز اور سندھ حکومت کے درمیان اتنی زبردست محاذ آرائی ہے، دونوں نے بالکل جو ہے وہ بچوں کی طرح بیہیو کیا اور کریڈٹ کی سیاست کا سلسلہ شروع کیا، تو لوگ بھی جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہو گئے، اور اسی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہوا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سا لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی عید کے موقع پر، اور اس کے بعد جس طرح بد احتیاطی ہوئی تو آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں آج کل جو ہے وہ صرف 100 سے زیادہ، آج بھی اتنے ہی لوگوں کی جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں، اور جو کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. اور اب اگر 1 لاکھ کی تعداد آفیشیل بتائی جا رہی ہے تو میں اس پر پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی 3 لاکھ سے تعداد کم نہیں ہوگی جو کہ انفیکٹڈ لوگ ہوں گے، اور اسی طرح جو اموات ہوں گی بہت زیادہ ہے کہ لوگ شاید آ نہیں رہے. جو ہسپتالوں کے حالات ہے، جو صورتحال ہے، لوگ جانا پسند نہیں کر رہے، وہ رپورٹ نہیں کر رہے، گھر ہی میں ہیں، بچ گئے تو بچ گئے، اور وہیں اگر مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہو، اور اگر وہ زندگی سے جانبر نہ ہو سکے تو نہیں ہوئے، پھر وہ وینٹیلیٹر ہو، جتنی اور ضروریات پوری کرنی. اور یہ جو آپ نے کراچی کے کیس بتائے ٹیسٹنگ کے، تو یہ بھی ایک صورتحال ہے. میرا اپنا کزن ہے، اس کا کورونا نیگیٹو آیا، لیکن ساری علامتیں اس کی کورونا کی ہے، اور وہ ایک نجی ہاسپٹل میں اسے داخلہ صرف اسی شرط پہ ملا کہ وہ کورونا کا پیشنٹ نہیں تھا. حالانکہ اب وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ لے جائیں یہاں سے، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ کورونا کا پیشنٹ ہے. ہمارے باقی پیشنٹس خطرے میں آ جائیں گے، آئی سی یو کے سارے پیشنٹس. تو یہ بھی ایک بڑا معمہ ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ حکومت سندھ کی کچھ اچھی چیزیں شروع میں تھیں کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف گئے، ٹیسٹنگ فیسلٹیز کو انہوں نے جلدی ایکسپینڈ کیا، کوارنٹین جو ہے انہوں نے شروع میں جلدی دیا، اور مینجمنٹ کی طرف بھی گئے. لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ان کی بھی گرفت نہیں رہی، انہوں نے بھی اس کو آگے کی ضروریات کو پورا نہیں کیا. اب یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان خود کفیل ہو جائے گا وینٹیلیٹر بنانے میں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. صداقت عباسی صاحب، گرفت ہے اس وقت کس کی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ بچنا ہے تو خود ہی اللہ کی طرف سے بچ جائیں گے، ہماری ذمہ داری پوری ہوئی. صاحب بہت شکریہ. جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں خاصا سیریس ہے، چونکہ لوگوں کی زندگیوں کی بات ہے اور اموات کی بات ہے، تو اس لیے کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ جو کسی کے دل آزاری ہو. لیکن ہم لوگ ہمیشہ ایک سائڈ سٹوری کی بات کرتے ہیں اور وہ چلتی رہتی ہے. جہاں تک ہیلتھ پروفیشنلز کی بات ہے، جو وہ ریکمینڈ کریں وہ بالکل 100% ہے، اور اس کو 100% عمل کرنا چاہیے اگر ہمارے حالات ہوتے. کل میں ایک شو میں بیٹھا تھا، بڑے پڑھے لکھے ہمارے اینکر ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں دیکھیں نا کتنا زبردست ہے، نیوزی لینڈ نے زبردست قسم کا بندوبست کیا، اور پاکستان ہے کہ وہ ہے نہیں. ان کو میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے نیوزی لینڈ کی آبادی کتنی ہے؟ 43 لاکھ. ان کی پر کیپٹا جی ڈی پی کتنی ہے؟ $42,000. پنڈی کی آبادی ہے اتنی جتنی نیوزی لینڈ کی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ریئلسٹک. پنڈی سنبھال لیا آپ نے؟ نہیں میں آپ سنیں، پنڈی ہمیں دے دیں، پورے پاکستان کی حکومت دے لیں. جواب سن لیں، پورے پاکستان کی ویک اینڈ پور آرگومنٹ. اگر میں بات امریکہ میں لاکھ بندہ مر گیا، پوری بات کرنے دینا، جس کی سکسیس سٹوری ہے اس کی کوئی اچھی باتیں بھی سیکھی جا سکتی ہیں. میں اگر پوری بات کر لوں پھر آپ مجھے روکیے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پنڈی کی آبادی لے لیں، $45,000 پر کیپٹا جی ڈی پی آپ کی، 1200-1300 پر کیپٹا جی ڈی پی آپ کی. وہ ساری فیسلٹیز کو لے کے ہیلتھ کی جو لوگوں کی ریکمنڈیشن ہے وہ بڑی مضبوط ہے. لیکن پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر ہم جو لاک ڈاؤن آپ کو بڑا پاپولر ایک نعرہ آپ سب کا نے پکڑا ہوا ہے اور ہم سارے اس پہ بات کرتے تو نہ صرف یہ جو آج ہم نے 2,000 یا 2,500 2,000 پلس ہماری اموات ہیں،
خدا نہ خواستہ اس ملک کا نظام چلنا مشکل ہو جائے. ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو دوائیاں بھی دینی ہیں, ہسپتال کو بجلی بھی دینی ہے, ان کو سارا فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دینی ہے. اس سب کے لیے آپ کا لاک ڈاؤن اٹ واز ناٹ پاسبل فار دس کنٹری. سیاسی لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سلوگنز کے اندر پھنس کے ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں, جس میں سے لاک ڈاؤن بھی پاکستان میں ویسی ہی ٹرم ہے. یہ پریکٹیکلی لوگوں کو یہ بتانا تھا ہم نے کہ فاصلے پہ کیسے رہنا اور بچنا کیسے ہے. وہ لاک ڈاؤن بھی صرف اسی کوئی علاج تو نہیں تھا کہ گولی تھی کہ کھا لیے لاک ڈاؤن سے علاج ہو گیا. ہم نے وہ نہیں کیا. ہم صرف یہ آرگومنٹ پرائم منسٹر سمیت یہ اتنی کمزور اور فلاڈ پالیسی آپ لوگوں کو بتاتے رہے جس کے نتیجے میں ہر بندہ وائرس سے انفیکٹ ہو گیا. آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں نا, میرا خیال ہے ججمنٹل آدھی وادی کو آپ نے وائرس لگا دیا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اچھی طرح بات کریں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں. اگر پاکستان, پہلی تو آپ کی ساری بات کی کہ جی کوئی مشاورت نہیں ہے, 2 حکومتیں مسلم لیگ نون کی, 1 حکومت پیپلز پارٹی کی, 2 حکومتیں پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت اور 1 بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت بیٹھ کے NCOC میں اور NCC میں بیٹھ کے پاکستان کے تمام انٹیلیجنٹ اذہان, تمام ادارے, آرمی اور آپ کا ہیلتھ کیئر پروفیشنل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی اور میری انڈیویجول سوچنے سے بہتر سوچ ہوگی, لیکن ٹھیک ہے ہم کامنٹ کر سکتے ہیں ہماری غلطیاں پر, لیکن جو آپ ایک انٹرنیشنل ایک نیریٹو کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کہ جی شاید اس ملک کے پاس ایک ہی آپشن تھا لاک ڈاؤن, وہ ختم ہو گیا. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ لفظ لاک ڈاؤن کی بحث جو ہے نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان کے ذمہ داران پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب فیصلے کر رہے ہیں, جو اویلیبل ریسورسز مسائل اور وسائل ہیں اس کے اکارڈنگلی فیصلے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا کہ آپ کامنٹ کریں, لیکن اس کو اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا مناسب نہیں ہے. بڑی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ جی صداقت صاحب کی بات کو مانتے ہوئے میں مانتا ہوں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وسائل وہ نہیں ہیں جو نیوزی لینڈ کے ہیں اور دیگر ملکوں کے, تو اس چیز کا احساس تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو پھر یہ کیوں کہتے رہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ فلو ہے اور یہ ساری چیزیں ہم کہہ رہے تھے نا, ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس دیکھیں استطاعت نہیں ہے, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں, ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آج جن نمبرز کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں یہ نمبرز کوئی ڈراؤنے نہیں ہیں. آپ ڈرے اس وقت سے جو لگ رہا ہے اگلے 4-6 ہفتے میں جو نمبرز آئیں گے وہ ہیں ڈراؤنے. اور آج بھی اگر میں پرائم منسٹر صاحب کا ایڈوائزر ہوتا تو میں ان سے کہتا کہ آپ جائیں, آپ کہیں. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون سا فیصلہ صحیح ہے, یہ لاک ڈاؤن صحیح ہے یا نہیں, لیکن آج یہ بات طے ہے کہ لاک ڈاؤن واز اے بیٹر آپشن. لیکن وہ اس لیے تھا کہ آپ ٹائم بائی کرتے اپنی ہیلتھ سروسز کے حساب سے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ ساری عمر لاک ڈاؤن رہ سکتا ہے اور سالوں رہ سکتا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ آج تو کم سے کم نکل کے آئیں. کیا تھا ہم نے اپنی دانش میں کیا تھا, اس کے ریزلٹ صحیح نہیں آئے, لیکن آج عوام کو ہم وارن کر رہے ہیں. دیکھیں کہ WHO نے کہا ہے کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں WHO جو ہے نا وہ ادارہ ہی ایسا ہی ہے. آپ نے WHO سے تو منسٹر رکھے ہوئے, اپنے ایڈوائزر رکھے ہوئے, تو پھر وہاں سے آپ ایڈوائزر بھی رکھ رہے ہیں, اس ادارے کو مان بھی نہیں رہے. تو ہمیں ایک میسج قوم کو اگر جاتا ون لائنر کہ یہ ڈینجرس چیز ہے, ہمیں احتیاط کرنا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ اور ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. یہاں پہ حکومت فیل ہوئی ہے. میں اور باقی چیزوں پہ کون الزام دے سکتا ہے کہ جی طبی سسٹم صحیح نہیں ہے, سہولیات صحیح نہیں, لیکن اتنے دن سے ہم ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں اسپتال پہ. اس کے لیے کیا کیا گیا؟ آپ ڈاکٹرز کے مورائل کے لیے کچھ کریں, اس کے لیے کیا کیا گیا؟ ہم سے تو بولے جا رہے ہیں. دیکھا جی کبھی کوئی آتا, کوئی بڑا آدمی آگے کہتا, پرائم منسٹر خود آگے کہتے کہ دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہسپتال میں یا ڈاکٹرز کے خلاف کسی نے کچھ کیا تو ہم ایکشن لیں گے, ہم قانون لا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا جی, اس کو تو کرتے, مورائل کو تو اوپر کرتے. اسٹافنگ ویسے ہی نہیں ہے, تو یہ ریالٹیز تھی. کیا ہم نے کوئی ڈیٹا بنایا اپنے لیے؟ کیا ہم نے اپنی سروسز کو اس حساب سے اپنے عوام کو اور سروسز کو تیار کیا؟ اس پہ کرٹیسزم ہے. چلے مان لیا وہ ڈیسیشن صحیح تھا یا غلط تھا, اس کو بھول جائیں, پیچھے کی بات چھوڑ دیں, آج کی بات کریں اور لوگوں کو سمجھائیں, کیونکہ اگلے 6 ہفتے 8 ہفتے 4 ہفتے اور ویری ویری سیریس. یہ نمبر 5000 پہ نہیں ہے, یہ میں فاروق ستار صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, یہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح ڈیتھس بھی میرے حساب سے یہ نہیں ہے, اور فاروق صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہوگا. میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے, لوگ نہیں بتا رہے. تو لوگوں کو یہ باور کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہاں پہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں. یونیفائڈ سٹیٹمنٹ پہ کرٹیسائز کریں, وہ میرے خیال میں بالکل بات بجانے. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ شاید ایک موقع ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے, ایک نیشنل اونرشپ کے لیے اس کے اوپر ٹائم لگائیں, بہت اچھا موقع ہے. NCOC جو بھی فیصلہ کیا اس کا ریشنل کیا تھا, اس نے جب
عید سے پہلے لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ہمارے پاس اسٹڈی موجود تھی کہ لاہور کہہ رہا ہے کہ 6,70,000 مثبت کے، عید سے پہلے کہہ رہا ہے وہ 15 مئی کی رپورٹ سبمٹ کرائی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھی، انفارم ڈیسیجن تھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ون لائن جو ہے وہ ایک اتفاق کا ایک یعنی جو ہے وہ میسج قوم کو جو ہے وہ جانا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت اب پتہ نہیں اس کے اوپر اسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں روزانہ پریس کانفرنس اسد عمر صاحب کرتے ہیں یا دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ڈاکٹرز کی کٹس موجود ہیں، لیکن ڈاکٹرز روز پریس کانفرنس کرتے ہیں روز. اب پھر ہڑتال کرنے کو جا رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشن کٹس نہیں دی جا رہی، دوسرا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. روز پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹر ہیں، زیادہ ہیں، ہم نے اس کی ایپ بنا دی ہے. لوگ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لوگ بھاگے پھر رہے ہیں، ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چینی موجود ہے لیکن نہیں مل رہی، بلیک ہو رہی ہے. آٹا موجود ہے نہیں مل رہا، بلیک ہو رہا ہے. پیٹرول موجود ہے نہیں مل رہا. یہ تو گورننس فیلئر ہے، یعنی ہر چیز نظر آئے گا. تو بس بات یہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ گورننس فیلئر، اور گورننس فیلئر اس وجہ سے ہے کہ ان کے ذہن میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ ساری عقل ساری فہم ہمارے پاس ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے، باقی جو ہے نا کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے. نہ یہ کسی کو کا مشورہ لینے کو تیار ہے، نہ یہ کسی کی بات سننے کو تیار ہے، نہ یہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، آ کے بیٹھے وزیر اعظم اور کہے کہ ٹھیک ہے جی کریں ڈبیٹ، 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، بتائیں کیا کرنا ہے، تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. قومی قیادت کو جو ہے وہ اگر یہ اکٹھا کرتے 27 فروری کو کرتے، چلو اب اس وقت نہیں کیا، آج اب تو نظر آ رہا ہے نا، کھلا نظر آ رہا ہے جی، شک نہیں ہے. اب تو گلی محلوں میں لوگ جو ہے اب تو نظر آ رہا ہے نا، اب تو ہر چیز نظر آ رہی. بھئی آپ بھی بیٹھ جائیں. لیکن جب انہوں نے اس طرف آنا ہی نہیں ہے تو پھر جو تباہی ہوگی تو پھر اس کی ذمہ داری بھی ان کو کل کو لینی پڑے گی. سر یہ ذمہ داری اٹھائی نہیں جائے گی جب لوگ مرنا شروع ہو جائے نا، نہیں اٹھائی ذمہ داری نہیں اٹھائی، لیکن ان کو کون سمجھائے؟ یہ سر سمجھانے کے لیے پھر وقت نہیں بچتا. بس پھر یہی میں معذرت کے ساتھ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. جو WHO کی رپورٹ ہے فاروق ستار صاحب، وہ کہتی ہے کہ 5 یا 6 بنیادی شرائط ہوتی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں آپ نرمی کریں کہ آپ کا وہ جو مرض ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا ہو، ڈیتھ ریٹ کم ہو، نئے لوگ متاثر ہونے کی شرح نیچے جا چکی ہو. ان میں سے ایک بھی شرط پاکستان نے پوری نہیں کی، اور جب تیزی سے پھیل رہا ہے اس وقت لاک ڈاؤن ہٹا دیا. تو انہوں نے کہا 15 دن آپ بند کریں سختی کے ساتھ، پھر 15 دن اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، پھر 15 دن سختی کریں تاکہ یہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے. یہ مینیجیبل نہیں رہے گا کیونکہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر متاثر ہونا شروع ہو گیا. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. فاروق ستار صاحب دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے اس میں حکومت کی ناکامی یا اس کی عملداری کا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا ہے کہ حکومت ہے بھی کہ یا نہیں ہے. اور جس طرح اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستان کو کہ کوئی لیڈر آگے آ کے کہے، لوگوں کو حوصلہ دے، ان کا مورال بڑھائے، ان کو مایوسی میں جانے سے روکے اور انہیں راستہ بتائے. اگر 134 وینٹیلیٹر ہیں، وہی والی بات ہے جو اسد عمر صاحب نے 1-2 دن پہلے کہا. پرائم منسٹر نے کہا کہ 1000 بیڈ کا اور انتظام ہو رہا ہے. کراچی میں جو ایکسپو میں 1000 بیڈ کا جو انتظام ہوا ہے، کیا وہاں 1000 وینٹیلیٹرز ہیں؟ صرف بیڈ ڈال دینا کسی ایکسپو کی کھلی جگہ میں جو ہے وہ اس طرح کا انتظام ڈال دینا، جو بستر بچھا دینے سے تو کام نہیں ہوگا. کیا 1000 وینٹیلیٹر کا انتظام ہوا تھا؟ تو یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہو، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے لوگ ہوں، یا حکومت کے جو متعلقہ وزیر اور ٹیم جو اس پر کام کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ کی بات پر صحیح ہے نا کہ کیا ساری عقل ایک ہی یعنی حکومتی کے پاس ہوتی ہے اور باقی سارے لوگ فارغ ہیں؟ پھر کراچی جو کہ پاکستان کی آبادی کا 15 سے 17% ہے یا 18% ہے، اور 25% سے زیادہ مریض کراچی میں گنجان ہے، کچی آبادیاں ہیں، 60% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو، اور اس کے بدلے میں اسے 2% بھی نہیں ملتا. اس کے اپنے ہسپتالوں کی پہلے سے کیپیسٹی کیا تھی؟ تو نیو یارک اور لنڈن کے ہسپتال وہاں جب جواب دے گئے وہ اوور اسٹریچ ہو گئے، تو پھر کراچی میں کیا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں؟ اب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جولائی اور اگست جو ہے وہ سب سے زیادہ
جبکہ اس سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے 15 جون تک کہا تھا. انہوں نے کہا تھا 15 جون تک جو ہے وہ یہ ہمیں لگ رہا ہے 15 جون تو بس آ گیا ہے. تو اب یہ ساری اس کا مطلب ہے وہ کمپریہنشن نہیں ہے. WHO کی گائیڈ لائنس اگر ان کے اپنے لوگ جو ہیلتھ کے وہ جو بڑے نظر آ رہے ہیں وہ اگر WHO کی ان لائنس کو فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, اور جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اسی وقت کرفیو کی وہ لگا دینی تھی. پھر دیکھیں جو تجارت و کاروبار بحال ہوا تو SOPs پر عمل درآمد کے لیے جو ٹائیگر فورس ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ پیپر پہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ ایک UC کو فوکل جو ہے وہ یونٹ بناتے جو پاکستان کی جمہوریت کا بھی سب سے نچلا اور فوکل یونٹ ہے. پھر اس کے ساتھ پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو ہم نے قائل کرنا ہے کہ فاصلہ رکھیں. ہم تو اس سٹیج تک آنے پہ تیار ہی نہیں ہے. ہم تو سیاسی جملے بازیوں سے آگے نکلیں گے تو کچھ کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں یہ بھی سوشل پہلی جو بات میری ایک بات کہ روز پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہ روز پریس کانفرنس نہیں ہوتی, اس سے پہلے NCOC کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں دوبارہ ہر سچویشن پہ جو ایمرج کرتی ہے اس کو ڈسکس کر کے جو آپ کے پاکستان میں جو اویلیبل اذہان ہے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند وہ بیٹھ کے فیصلہ کر کے اس سے کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ WHO کی ریکمنڈیشن مانی جاتی ہے. دو طرح کی باتیں ہیں, میں نے جو پہلے بھی کہا, میں بیلنس کرنا ہے. ایک طرف ہیلتھ پروفیشنلز کی ریکمنڈیشن ہے اور ایک طرف آپ کی اکانومی کی ریکمنڈیشن ہے. ہیلتھ پروفیشنل بھی تب کام کریں گے ندیم صاحب جب ان کو کھانا, پانی, بجلی اور دوائیوں اور پیسے ملیں گے تو کام کریں گے نا. ہم نے کہا کہ ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو اپریشیٹ کیا. پنجاب میں اور KP میں ان کو ڈبل سیلری بھی دے رہے ہیں اور سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں ایز اے فرنٹ لائن ہماری فورس. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت بالکل اس میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ لوگ ہمارے نہیں مانتے, ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں لوگ نہیں مانتے. کل ایک ڈاکٹر کے والد صاحب نے فون کر کے کہا کہ آن ایئر آپ یہ جو سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹروں کو, ان کے بیٹے کا 3 دفعہ ٹیسٹ ہو چکا ہے ہاسپٹل کے اندر, وہ مریضوں کا علاج کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی کئی ہوئی بات بھی مان لیں, صرف خالی سلام پیش کر کے ان کو ولنریبل مت کریں. ان کا گلا شکوہ بالکل سر پہ. اب جو رانا صاحب نے بات کی کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں اپوزیشن کو, شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر کو 2 مہینے ہوئے آئے ہوئے, مجھے بتا دیں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کووڈ-19 میں, اس مسئلے میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, آپ بتا دیں, رانا صاحب بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے 20,000 لوگوں کو ہیلتھ پروفیشنلز کو کوئی وردی دی ہے, جو بھی وہ گاؤنز دیے ہیں, پروٹیکشن کٹ. آپ بتا دیں ذرا کہ نمبر آف وہ کتنے ہیں, ہیلتھ پروفیشنلز کتنے ہیں, اور وہ جو کٹس ہیں وہ روز تبدیل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. تو یہ اتنا بڑے لیڈر, اتنا بڑے اربوں خربوں کے مالک, تو 30-35 ہزار پروفیشنل پروٹیکٹیو کٹس دے کے کیا شہباز شریف صاحب کا, کیا جس اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ میں حکومت کی طرف سے کہتا ہوں کہ آپ کی NCC میں 2 حکومتیں نہیں, میں جواب پوچھ رہا ہوں نا, آپ وزیر اعظم میں تنقید کر رہے ہیں. آپ سنیں نا, آپ سنیں میں کیسے انوالو کروں. آپ کی KP, آپ کی کشمیر کی گورنمنٹ, GB کی گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, آپ کی عوامی جو آپ کی بلوچستان عوامی پارٹی کی گورنمنٹ, یہ اور PTI کی 2 گورنمنٹ اور مرکزی گورنمنٹ بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں. باہر کی باتیں باہر کی, اندر پوری قوم کے پولیٹیکل مائنڈز اور ٹیکنوکریٹس بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب نے کچھ کرنا ہے, اگر آپ کی یہ پارلیمان ریلیونٹ ہے تو اس NCOC کے فیصلوں کے اوپر یہاں بحث کریں اور یہ بھی انالیسس کریں کہ جو عید سے پہلے کھولنے کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. اگر غلط تھا تو اس کی اصلاح کے لیے بھی پیدا کریں. آپ کو یہ پتہ ہے NCOC کو آپ نے فیصلے کی قوت دے کے اپنی ذمہ داری سے آپ ایبڈیکیٹ نہیں کر دیا, آپ نے چھوڑ دیا, ختم. آپ کے علم میں ہے کہ اس کورونا کرائسس پہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہو چکا ہے. مجھے اس کیا کیا اس اجلاس نے سنیں, اس سارے اجلاس میں سے حکومت, آپ کا پورا گفتگو کا فوکس یہ ہے کہ NCOC کے اندر سارے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. مجھے NCOC کے اس فیصلوں کے اوپر تحفظ ہے جس کے نتیجے میں وائرس بہت تیزی سے پھیلا ہے. ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے, ہم غریب ملک ہیں, ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنے بڑے پیمانے پر ہم نے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا. اب میں سن لیں, آپ کے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ نے کرونا وائرس پہ پورا ایک اجلاس کیا. مجھے اس میں اپوزیشن کی ساری باتوں کا نٹ شیل بتا دیں انہوں نے کیا بتایا. وہ تو اس وقت بھی نیب کو ڈسکس کرتے رہے, کہتے ہیں نیب بند کر دیں, اس وقت کاروائیاں بند کر دیں. کوئی ایک مجھے اپوزیشن کی طرف سے بتا دیں آپ نے تجویز دی ہو جس کو ہم نے نہ مانا. سر ان کو ساروں کو پکڑ کے نیب کے والے بند کر دیں. آپ مجھے آلٹرنیٹ بتائیں نا کہ اپوزیشن کو جو لوگ آپ کو توجہ کرنے کا موقع مل جائے گا کورونا کے اوپر, ان کو ساروں کو اٹھائیں نیب سے. کورونا سمجھ رہا ان کو نیب کو اور اس کے بعد آپ اس کا بندوبست کریں. میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس وقت جو پاکستان کی اگر مین لیڈرشپ کی بات کریں نا سر, تو اسپیکر نیشنل اسمبلی
وہ اس کا شکار ہو کے وہ اب روبہ-صحت ہیں. 2 وزیر ہیں وفاقی جو اس کا شکار ہیں. اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بیمار ہوں, میری ایج زیادہ ہے, وہ بچ رہے ہیں, خود کو بچا رہے ہیں. لیکن اپوزیشن کی بڑی جماعت سے شاہد خاقان عباسی فارمر پرائم منسٹر, احسن اقبال ہمارے پلاننگ کے وزیر رہے, انٹیریئر منسٹر رہے, ان کا بھی ابھی کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, تھوڑی دیر پہلے خبر چلی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جماعت سے ہی اور ٹاپ ٹیئر کے لوگ ہیں, مریم اورنگزیب اور کئی اور دیگر شخصیات ہیں جن کے کرونا کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے. یہ صورتحال ہے ہماری اس وقت ڈاکٹر صاحب, اور لیکن ابھی بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں گزارش کروں سیاست سے تھوڑا ہٹ کے آپ ندیم صاحب خود ہی انالائز کر لیجئے گا کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہارڈ ورکنگ انڈسٹری ہوتی ہے, ہم نے رمضان کے مڈ میں اناؤنس کیا کہ ہمیں کون سی کنسٹرکشن انڈسٹری. آپ نے میسج دیا قوم کو کہ ہم انڈسٹری کھولنے جا رہے ہیں. رمضان میں کتنی کنسٹرکشن ہوتی ہے روزوں میں, وہ آپ خود زیادہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. پھر آپ نے جیسے یہ امپورٹنٹ بات کی نا, عید سے پہلے مجھے بتا دیں ایسی کون سی ہفتے 10 دن میں آفت آنے والی تھی کہ ہم عید تک اس کو روک نہیں سکتے تھے. ہم نے بہت کہا کہ دیکھیں عید ہو جانے دیں. ہمیں یہ تھا کہ دیکھیں ڈاکٹرز کے لیے بھی رمضان میں آسان نہیں ہوتا, اور ہمیں پتا تھا کہ یہ آئے گا تو اتنا ٹائم بھی مل جائے, آپ اپنے آپ کو تیار کریں. تو عید میں بالکل آپ نے صحیح کہا, اس وقت کھلنے کا 10 دن سے کوئی ایسی تباہی نہیں آنے والی تھی جو کہ لوگوں کو بھوکا خدا نہ خواستہ مار دیتی. کیونکہ عید میں جو ہوا ہے, عید کے اندر جو شاپنگ ہوئی ہے, جو ایس او پیز, ہمیں اپنی قوم کو کیا ہم نہیں جانتے, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ایس او پیز فالو کریں گے بغیر ڈنڈے کے ڈر کے؟ آئی ایم سوری بٹ پاکستان قوم نے کب زیادہ کام کیا ہے؟ ڈنڈا والا استعمال کرتے ہیں کہ سیریس لاک ڈاؤن ہوتا ہے کہ جس میں نہیں سر, ڈنڈا میں یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے مجھے اعتراض ہے. ڈنڈا قوم کے اوپر نہیں چلانا چاہیے, صرف قوم کو صحیح اطلاع دینی چاہیے, صحیح چیلنج جو ہے وہ بتانا چاہیے, آگاہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایک دوسرے سے اس طرح قریب آئیں گے, گھلے ملیں گے, اجتماع کریں گے تو وائرس لگے گا آپ کو. یہ ان کو کنوینس کرنے کی ٹرائل کرنے کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ایمان نہیں ختم ہو رہا. اگر آپ لوگوں کو صحیح انفارمیشن دیں گے, صحیح انفارمیشن دے کے بتائیں گے کہ ہماری یہ صلاحیت نہیں ہے, دیکھیں آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے, تو لوگوں کو احساس ہوگا, لوگ پھر ماسک پہننے پہ مجبور ہوں گے. آپ دیکھیے گا, میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو حالات چل رہے ہیں 3 ہفتے بعد آپ کو بولنا ہی نہیں پڑے گا لوگوں کو گھر سے نکلنا منع کرنے کے لیے, ماسک پہننے کے لیے. لوگ خود منع کر دیں گے گھر سے نکلنے سے, جس قسم کے حالات ہو رہے ہیں, اور وہ آلریڈی ہو رہے ہیں. لوگ خود اب نکلنا کم سے کم کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ مجبوری ہو جائے گی. تو ہم اس مجبوری کو لوگوں کو پہلے سے کیوں نہیں وارن کر رہے؟ دیٹ از دا پوائنٹ. اور آپ دیکھیں یہ بیماری فنڈامنٹل فلا یہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب, یہ ایک فلا رہ گیا جس پہ آپ اگر پارلیمان سے ایسی تقریریں کرتے ہیں نا تو یقیناً لوگ آپ کو فالو کرتے سنتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف کو بھی کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی قوم کے اوپر کوئی کڑا وقت آیا ہے تو جب قومی قیادت جو ہے وہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اگر مل کے بیٹھی ہے تو اس کا ایک جو امپریشن جاتا ہے لوگوں میں اس کا ہی بڑے مثبت جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ان کو سمجھائی گئی. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے. اب بھی اس بات کو جو ہے یہ محسوس نہیں کر رہے. اب یہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی بات کریں, اگر چلیں یہی بات یہ ان کے بھی فائدے میں ہوتی کہ اگر انہوں نے لاک ڈاؤن کھولنا تھا تو اس فیصلے کو لے آتے کہ جی لاک ڈاؤن کے یہ مسائل ہیں, لاک ڈاؤن کھولنے سے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی, ان چیزوں پہ جو ہے وہ خطرہ ہوگا. تو یہ جو ہے وہاں پہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے یا قومی قیادت کو بٹھاتے اور وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہو جاتا. اور اگر سارے مل کے یہ فیصلہ کر دے کھول دے تو آج گورنمنٹ جو ہے اس کا نشانہ تو نہ ہوتی. لیکن یہ یعنی جو ایک جمہوری روایات ہیں, جو ایک کنسنسس اور ایک قومی متفقہ حکمت عملی کا معاملہ, اس طرف تو یہ آتا ہی نہیں ہے. اس طرح کا کوئی یعنی سروکار ہے ہی نہیں. سر آپ اس پہ لیڈ لے لیں, آپ کی جماعت لیڈ لے لیں, آپ کی جماعت کی بڑی نمائندگی ہے نا قومی اسمبلی میں, بیٹھ جائیں. شہباز شریف ایک لائے عمل سامنے رکھیں, ان کو دعوت دیں کہ آئے ہمارے اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو, اس میں اگر پرائم منسٹر نہ آئے, متعلقہ منسٹر نہ آئے, وہ آ کے سامنے رکھے ہی نہ. پچھلے اجلاس میں ہم ان سے پوچھتے رہیں کہ جی بتائیں آپ نے کیا. سر میری اس تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے شہباز شریف کو کہیں کہ وہ ان کے سامنے ایک لائحہ عمل رکھیں. آپ تو ذمہ داری ادا کریں, اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے. آپ چلے بات یہ ہے کہ 2-4-5 سیٹوں کا ہی فرق ہے نمبر. ہاں فرق ذمہ داری اتنی آپ کی بھی ہے جتنی ان کی ہے. ذمہ داری اتنی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام لیڈرز نے
پہلے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اب انہوں نے جو قومی اسمبلی کا اجلاس بنایا کہ آپ یقین کریں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس, پارلیمنٹ کا اجلاس, ان کی اب بھی کوشش یہ ہے کہ نہ ہی ہو. یہ نہیں سر, ان کی اپروچ میں ابہام ہے. میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں کوئی شک و شبہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن آپ نے بھی کوئی متبادل پلان تو نہیں دیا. آپ متبادل پلان دیں, ان کو انگیج کریں. اگر دیکھیں اس پلان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے. گورنمنٹ تو بات سننے کو تیار نہیں. بتائیے. اچھا جی, پہلی بات یہ کہ اس اجلاس میں این سی او سی کے جو سربراہ ہیں وہ اسد عمر صاحب ہیں, جو یہ سارا معاملہ کرتے ہیں, اور انہوں نے بڑے مدلل طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھا. جو آپ نے بھی سوال کیا, جو میرا بھی سوال تھا, رانا صاحب نے اس میں جواب نہیں دیا. کیا اپوزیشن نے ہمیں کوئی لائن دی؟ کوئی پریس کانفرنس کی؟ پیپلز پارٹی والے اندر آ کے بیٹھتے ہیں, سارا رام ہو کے جاتے ہیں, باہر جا کے وہ سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں. رانا صاحب کی پارٹی وہاں رہی, ان کی سوائے نیب کی تقریروں کے کوئی مثبت تجویز رانا صاحب ابھی بتا دیں کہ اب یہ کریں تو اس طرح, آپ ہم کہتے ہیں لاک ڈاؤن کریں, وہ بھی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کریں گے تو لوگ بھوکے مریں گے, تو ہم سیاست کریں گے. تو حکومت جو سمجھتی ہے وہ کر رہی ہے. اور اجلاس میں اسد عمر صاحب نے حکومت کے تمام ڈپارٹمنٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پورا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. کل یہ آ جائیں, یہ ہمیں پریس کانفرنس کریں, اسمبلی میں رانا صاحب تو بہت تقریر کریں کہ حکومت یہ کرے, کوئی بات تو بتائیں. شہباز صاحب آئے اسمبلی میں, وہ نہیں آتے کیونکہ ان کو بیماری کا ڈر ہے, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, وہ ضمانت کرانے چلے جاتے ہیں. پورا جلوس لے کے اپنے کارکنوں کا آپ پہ, وہ مجھے ڈرانے کے لیے کہ اگر مجھے کسی نیب نے بند کیا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے دھمکی دے سکتے ہیں. تو پاکستان کے اس وبا کو روکنے کے لیے ان کے پاس کیا تجربہ ہے؟ وہ تو آئے تھے وبا سے لڑنے کے لیے. آپ مجھے ان کی کوئی ایک مشورہ رانا صاحب بتا دیں کہ یہ مشورہ انہوں نے دیا. میں بتا دیتا ہوں. تمام ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کر کے ان کی منتیں کی, دہائی دی, رو کے دہائی دی کہ جی لاک ڈاؤن کو آپ جاری رکھیں, بلکہ لاک ڈاؤن کو اور سخت کریں. یہ لاک ڈاؤن جو آپ نے کیا ہوا ہے یہ مؤثر نہیں ہے. اپوزیشن پوری طرح سے آن ریکارڈ ہے کہ لاک ڈاؤن کو جو ہے اس کو نہ نرم کیا جائے, اس کو نہ کھولا جائے. یا تو یہ بتائیں کہ یہ بات نہیں ہے, تو پھر یہ کیوں کھولا ہے انہوں نے؟ این سی سی میں فیصلہ ہوتا ہے, این سی او سی بس اسی کے اوپر وہاں پہ آپ کی نمائندگی جی این سی او سی بس وہی. میرا ایک سوال ہے, این سی او سی کے اوپر رانا صاحب سے میرا سوال ہے, کیا آپ کے جو 2 نمائندے بیٹھتے ہیں اس این سی سی میں, وہ کون سے نمائندے ہمارے؟ دیکھیں جی بی کے نہیں, وہ تو جی بی کے نمائندے ہیں, وہ ہمارے نمائندے تو نہیں. آپ کی پارٹی کے ہیں نا, وہ پارٹی کے ہوں گے, وہ پارٹی کے ہوں گے, لیکن ان کا پاکستان سے کیا ہے؟ کوئی اختلاف ہم لوگ اجازت لے لیں. میرے خیال میں ندیم ملک کیا خیال ہے, جی بی میں اور سندھ میں لاک ڈاؤن کروا لیں, وہ بھی نہیں کرتے. فاروق ستار صاحب کوئی تجویز ویسے وہاں پہ بہتر جس سے رہنمائی ہو جائے, آپ تجویز دے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے پارلیمان کے اندر؟ ڈاکٹر فاروق ستار پہلے, پھر ڈاکٹر صاحب آپ. فاروق ستار صاحب چلے دیکھیں میری تجویز اب بھی یہ ہے کہ قومی حکمت عملی اب بھی اگر بنائی جا سکتی ہے, این سی او سی میں تمام جماعتوں کے بڑوں کو, تجربہ کار لوگوں کو دعوت دے کے بٹھا کر, اور جو نوجوانوں کا استعمال ہے وہ واضح نہیں ہوا. سوشل میڈیا یا دیگر میڈیا پہ یہ بار بار ہیمر کرنا, جو آپ نے سب سے پتے کی بات کی کہ سوشل ڈسٹنس ہمیں کس طرح اس کو لوگوں کو اس کی جو یہ جتنا بڑا خطرہ ہے اور جتنا سیریسلی لینا چاہیے ہم نے نہیں لیا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا, پھر عید کے اوپر جو ہم سے غلطی ہوئی اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. اب بھی اگر ہمیں 10-15 دن کے لیے کوئی سخت کڑوی گولی نگلنا ہو تو ہم اس کے لیے کیا کریں, اور یہ جو ایس او پیز بنی ہے اس پر عمل درآمد کے لیے نوجوانوں کو امپلائی کیا جائے. مارکیٹ کے باہر, دکانوں کے باہر دائرے بنا کر جو ہے وہ لوگوں رش ان کا نہیں لگنا چاہیے. یہ کسی بھی جگہ پہ تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو بھی صحیح گائیڈ نہیں کیا, ان کا صحیح استعمال نہیں کیا. 6 لاکھ کی فورس بنی ہے, لیکن یہ ٹائیگر انہیں گلیوں میں چھوڑنا چاہیے تھا, محلوں میں چھوڑنا چاہیے تھا. مساجد, یو سی اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کو فوکل آفیسز بنا کے ان کے درمیان کولیبوریشن کرتے اور یہ چیز ہیمر کرتے کہ سوشل ڈسٹنس, سوشل ڈسٹنس, سوشل ڈسٹنس. ہاتھ کو صاف رکھنا ہے, مل کے دھونا ہے, سینیٹائزر کو استعمال کرنا ہے, اور جو ڈاکٹروں کی ماہرین کی رائے ہے اس کو کس طرح اکانومی کے ساتھ بیلنس کرنا ہے اس پر قومی بحث کرا لیتے, فیصلہ کر لیتے. ڈاکٹر صاحب آج جہاں سٹینڈ کرتے ہیں تو آج کیا کرے حکومت؟ تجویز آج کے لیے کیا تجویز ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ سارے لوگ سیاست میں ہیں, میں عوام کی طرف سے ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستانی عوام کی طرف سے, جس میں میں بھی ہوں, کہ خدا را یہ بہت بڑی مصیبت ہے, اس میں تو ایک ہو جائیں, اپنی اناؤں کو چھوڑ دیں,
اور وہ فیصلے کرے جس سے عوام کی بہتری ہو، اور جس میں آپ نے سارے لوگوں نے جو بھی بات کی بالکل صحیح ہے، اور میں کسی کے خلوص پہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیا یہ لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہو جائیں؟ اگر آپ لیڈرز ایک نہیں ہو سکتے تو عوام کو کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوں گے؟ آپ ایک تو کریں، اس موقع پہ ایک کریں، اور اگر آپ ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی آدمی ہے اس ملک میں جو ایک ہونے کو تیار نہیں ہے. اب اس کا حل کوئی آپ کے پاس اگر ہے تو وہ بتا دیں. میں تو کہتا ہوں این سی سی میں اور او سی ہم سب باقی اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. سر یہ ایگزیکٹو اور پارلیمان پہ بات آئے گی. کل کو این سی او سی کو میں نہیں پوچھنے جاؤں گا کہ کون، مجھے تو نہیں پتا کون آپ کا پارلیمان کا نمائندہ ایگزیکٹو جس کو پارلیمان نے آپ کی ذمہ داری ہے نا، مجھے بتائیں نا، آپ کی ذمہ داری ہے. اسد عمر از ناٹ انڈیویجول. میرا سوال سن، آپ کی پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمان میں رانا صاحب کو جواب دینا ہے، این سی او سی میں نہیں جواب دینا. پارلیمانی جمہوریت میں ایگزیکٹو کو پارلیمان نے تو منتخب کیا ہے، تو پارلیمان کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں. یہی پارلیمان جواب دے اس لوگوں کو، تو ہم جواب این سی او سی سے جواب پوچھنے نہیں جانا این کسی سی نے. او سی کا نمائندہ پارلیمان کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، جو ایگزیکٹو چوز کی ہے اس کا نمائندہ ہے. ڈاکٹر صاحب این سی او سی کی اگر آپ بات کریں، مجھے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز این سی او سی کی میڈیکل ایکسپرٹیز میں دو لوگ ہیں، ایک مرزا صاحب ہیں، دوسرے فیصل سلطان ہے، ہوز این ایکسلنٹ آئی ڈی اسپیشلسٹ. لیکن فیصل سلطان صاحب جو ہے وہ شوکت خانم کے ہی ڈاکٹر ہیں. تو یہی دو مجھے پتا چلا ہے ڈاکٹرز ہیں. باقی این سی او سی میں اگر اور بھی جو مرزا صاحب ہیں وہ اپنی ذات کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، وہ پورے ڈپارٹمنٹ کے پورے ہیلتھ پروفیشنلز کے سربراہ ہیں. ان کے پیچھے وہ پورا ہیلتھ منسٹری اور ہیلتھ ایکسپرٹ وہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے، اکیلی بات نہیں کرتے. وہ مرزا صاحب پاکستان ابھی آپ آئے کی ہیں. نیب ظفر مرزا صاحب کے خلاف کل سے انکوائری کا آغاز کر چکی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو ایک بریک، جو ریمارکس ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہوں گے، سپریم کورٹ کے بھی سامنے بریک لے لیں جی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رانا ثناء اللہ صاحب، جو میں نے شروع میں ایک نیب کے متعلق تجویز دی وہ ہنستے ہنستے دی، لیکن شاید اس وقت فوکس ایک ایشو کے اوپر ہی رہنا چاہیے، کرونا کے اوپر. تو یا تو آپ کو اندر بند کر دیں، تو یا تو جو ہٹا لیں، کچھ ایک کام کرے تو کام آگے چل پڑے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے ان کی اپنی جو ہے وہ ترجیحات ہیں، لیکن ایک لیڈر آف دی اپوزیشن 5 جون سے جو ہے وہ آپ کا قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں یقیناً فوکس جو ہے وہ بجٹ کے علاوہ جو ہے وہ کرونا وائرس پہ ہوگا. تو 2 جون کو آپ نے بلایا ہوا ہے اسے کہ جی آئیں، ہم نے آپ سے کچھ کوشچن کرنے ہیں، سیٹسفیکشن لینی ہے، اور 28 مئی کا آپ نے وارنٹ سائن کیا ہوا ہے. تو یعنی یہ پھر کیا بات ہے؟ یعنی کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ہے وہ بہت ضروری تھا کہ اسے 5 جون سے پہلے جو ہے وہ ارسٹ کیا جانا اس کا ضروری تھا؟ یہ بجٹ اجلاس کے بعد نہیں ہو سکتا. پھر جب آپ اس قسم کے معاملات کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جی اپوزیشن جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی. اپوزیشن ان یعنی معاملات کے بعد اور اس قسم کی پالیسی کے بعد، اس قسم کی یہ جو تکبر ہے، جو انتقام ہے، جو وکٹمائزیشن ہے، تو آخر اس کا کچھ نہ کچھ تو ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن ایون دین آج بھی میں جس میاں شہباز شریف کو جانتا ہوں، اگر کرونا وائرس کے اوپر آل پارٹیز یا قومی یکجہتی کے لیے ان کو بلایا جائے، گورنمنٹ بلائے، جسے میں جانتا ہوں وہ جانے کو سر ان کی تقریر کروائیں، ان کو بلا کے فاصلے پہ رکھ کے ان کو کھڑا کر کے تقریر کروائیں، لیکن تقریر کروائیں، اپنی ذمہ داری ان کی ہے. نہیں بالکل آئیں گے بالکل آئیں گے وہ، اور انشاءاللہ وہ. لیکن چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، چاہے وہ کوئی جج ہیں، چاہے وہ کوئی جنرل ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، سر ججوں کے متعلق بھی اطلاع ہے، آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے. میری بات تو پوری سن لینا، آپ ادھر نہ لیجیے. یہ اور بات کریں گے. نہیں سب قانون کے سامنے برابر ہیں. بس یہ ہے. اگر جو لا نے اپنا شخص فیس نہیں دیکھنا، اس نے تو اپنا پروسیڈنگ کرنی ہے. سب لا کے سامنے آج کا کیس نہیں ہے، صرف جہانگیر ترین برابر نہیں ہے، معلوم جبا والے برابر نہیں ہے، وہ بھی آپ کا بی آر ٹی والے برابر نہیں ہے. نہیں آپ کا شوق پورا ہو گیا. جہانگیر ترین صاحب پہ بھی بارے میں بھی کمیشن رپورٹ آ گئی ہے چینی کی، تو پھر پکڑ لیتے نا ان کو. وہ پکڑنا ہم نے تو نہیں پکڑنا. دیکھنا تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. رانا صاحب نے اگر یہ نیب کو کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ اگر کوئی کہتا ہے نہیں تو پھر آپ کو پتہ دینا چاہیے.
جب آپ 18ویں ترمیم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نہیں اپنا آپ سنیں فضل و نا کرم آپ کرے۔ میری بات کا بھی جواب سر دیں نیب بھی جب کورونا آپ سے نہیں ترمیمیں بچا کر رہے تھے نیب بھی اس وقت کورونا آپ سے کو نہیں نیب بچا ٹھیک تھا جب زرداری کا پیٹ پھاڑنا تھا تو نیب ٹھیک تھا آج آپ کو نیب برا لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ نیب کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا، تو آپ اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کرتے تھے آپ کے لیڈر گلا پڑتے تھے ابھی جس شہباز شریف کی آپ بات کر رہے ہیں اب اس شہباز شریف کو کہیں کہ وہ اس وقت زرداری کے خلاف کیسز غلط تھے کہہ دیں کہ وہ جو آپ کہتے تھے نہیں ہمارے پورے 5 سالوں میں نیب آپ مجھے بتائیں یہ کہ زرداری کس صاحب اپوزیشن لیڈر کے خلاف استعمال یہ جو ہوا؟ رانا صاحب یہ جو کیس بنے جعلی اکاؤنٹس والے یہ اومنی والے یہ تو آپ لوگوں نے کیس بنائے نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، کیسے نہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ انکوائریاں کر کے اس کا فائلیں کن مطلب ہے لوگوں نے آپ رکھی کی ہوئی حکومت تھی؟ نہیں تھی کسی اور کی حکومت تھی پھر کنہوں نے رکھی ہوئی تھی سر بھائی ان کو پتا ہے، ہمیں بھی اس کا بتا دیں۔ مطلب اور وہ ہم نے ہے نہیں کہ رکھی ہوئی۔ نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر نہیں تھے چودھری نثار وہ صاحب ڈمی پرائم منسٹر کا تھے چودھری نثار صاحب کا اس کے اوپر بیان موجود ہے انٹریم چودھری نثار صاحب کا بیان بھی موجود ہے، لیکن میں اس میٹنگ کا عینی شاہد ہوں کہ جس دن جو ہے وہ ڈاکٹر آسم ان کا نام ہے جی جی وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو چودھری نثار علی خان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ گرفتار ہو گئے۔ 462 کی کرپشن والی جو کہانی تھی ان سے بالا بالا ہو گئی تھی۔ اب مجھے یہ بتا دیں جب اگر شہباز چودھری نثار ابھی آپ نے میں چودھری نثار علی خان کے پاس موجود تھا، اگر چودھری نثار علی خان سے کوئی پوچھے تو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ شاید وہ یا تو جواب نہیں دیں گے، لیکن اگر جواب دیں گے تو صحیح دیں اچھا، گے۔ ملک صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جواب یہ دینا ان کے پڑے علم میں ملک صاحب نہیں۔ میرا ایک اب جو ہے وہ کھاتے تو ہمارے میں پڑ رہا ہے نا وہ۔ ابھی آپ نے کچھ دن کل پرسوں شاید سما پہ بیان دیا کہ اب آپ کو نیب کے پکڑنے سے پہلے اطلاع اندر سے مل جاتی ہے تو آپ بیل ویل کرا لیتے ہیں، اب یہ آپ کو اطلاع کون پہنچاتا ہے؟ دیکھیں جی سورس تو وہی جنہوں نے فائل رکھی ہوئی نہیں، تھی، سن لیں سورس تو وہی جنہوں نے فائل رکھی تھی، یہ خوبصورت مسکراہٹ بتا رہی ہے۔ سورس آئیڈینٹیفائی تو کوئی نہیں کرتا نا، رانا سورس کو آئیڈینٹیفائی نہ کوئی کرتا ہے اور نہ ہی سورس پوچھا جا یہ سکتا ہے، ہمارے نئی مشرف بٹ کی لیکن یہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ وارنٹ جو ہے 28 تاریخ کو سائن ہو گیا ہے اور 2 تاریخ کو جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ کیا جائے گا، اس مقصد کے لیے بلایا تو جائے گا۔ جنہوں نے فائل رکھی ہوئی تھی انہوں نے آپ کو اطلاع بھی پہنچا جی ہم سورس اپنا آئیڈینٹیفائی اچھا جی، ان کا سورس ہٹائی دو ہے جی۔ اور ہمیں خبر مل جائے تو نیب نے ایسی گاڑ چھوڑا۔ پہلی تو ان کی بات یہ سنیں، انہوں نے کہا کہ چودھری نثار کو نہیں پتا تھا کہ جب اریسٹ ہوا تھا، جو شہباز شریف نے تقریر کی تھی زرداری کا پیٹ پھاڑنے کی وہ کس کے کہنے پہ کی تھی یہ بھی بتا دیں، کس کے کہنے پہ کی تھی؟ وہ تو کہتے تھے یہ بہت بڑا ڈاکو ہے، ان کے بارے میں کہتے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے والی بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کی ہے تو مجھے اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ دیکھیں اس کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب خود آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی کی، انہوں نے کہا کہ میری وہ سیاسی تقریر تھی، میں نے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ جذبات میں یہ بات کی اور اس کے اوپر انہوں نے سوری کی۔ میرا ایک اور سوال ہے، یہ آن ریکارڈ زرداری صاحب بات کرپٹ ہیں کہ نہیں آپ بتا دیں؟ ہے جی زرداری صاحب کرپٹ ہیں کہ نہیں؟ بھئی آپ کسی عدالت میں آج تک ان کو ثابت نہیں کر سکے تو میں کیوں آپ کو بتا دوں؟ تو آپ کے لیڈر تو ہمیشہ ان کو کرپٹ چور کہتے ہیں۔ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جتنی اے ٹی ایمز ہیں وہ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیں مجھے۔ عامر کیانی نے 2 ارب روپے فارماسیوٹیکل کمپنی سے لیا کہ اگر عامر کیانی پہ ہے تو عامر کیانی پہ کیس آ جائے گا۔ عامر کیانی پہ تو زرداری صاحب پہ تو کیس اچھا آ رہے۔ یہ جو آپ کی جہانگیر ترین نے جو 100 ارب کا ڈاکہ مارا ہے اس 100 ارب میں سے کم اس نے 25-30 ارب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر الیکشن پہ خرچ کیے کہ نہیں کیے؟ اب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایسی باتیں آ گئی، ایسی باتیں آ گئی، ایسے کیسے آ گئی؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پی ٹی آئی کا الیکشن کا سارا خرچہ جو ہے جہانگیر ترین نے برداشت کیا کہ نہیں اب میں کیا؟ جواب دے دوں، اس کا اپنا مجھے یہ بتا بیان دیں ہے۔ یہ کس مائی کے لال میں جرت ہوئی؟ نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں ہوئی؟ زرداری صاحب کو کیوں نہیں ہوئی؟ اربوں کے سبسڈی دی، یہ بھی جو ہے نا ہار عمران خان کے گلے میں ہے کہ انہوں نے اس کمیشن کو بنایا، رپورٹ پبلش کی، اور آج آپ باتیں کر رہے ہیں رپورٹ پبلش کرنے کا کریڈٹ ان کو نہیں جاتا۔ قانون میں 29 مارچ 2017 کو جو پاکستان انکوائری کمیشن جو ہے 1956 وہ امینڈ ہوا اور اب یہ لازم ہے کہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو رہی ہے۔ یہ کوئی انہوں نے کسی کو سزا ہوئی پاکستان میں تو پتہ چل جائے گا، سواری پیدا نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ مالک صاحب پروگرام سے آج اتنا ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔